بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم قارئین و سامعین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لمحہ بلمحہ کے عنوان سے آج 9ویں قسط آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شام کا پہلا سفر اور بحیرہ راہب کا قصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 12 سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے کہ ابو طالب نے قریش کے قافلہ کی تجارت کے ساتھ شام کا ارادہ کیا۔ مصائب سفر کے خیال سے ابو طالب کا ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمراہ لے جانے کا نہ تھا۔ این روانگی کے وقت آپ کے چہرے پر حزن و ملال کے آثار دیکھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہمراہ لے لیا اور روانہ ہوئے۔ جب شہر بصرہ کے قریب پہنچے تو وہاں ایک نصرانی راہب رہتا تھا جس کا نام جرجیس تھا، بحیرہ راہب کے نام سے مشہور تھا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو علامتیں آسمانی کتابوں میں مذکور تھیں ان سے بخوبی واقف اور باخبر تھا۔ چنانچہ مکہ کا یہ قافلہ جب بحیرہ راہب کے صومعہ کے پاس جا کر اترا، جس نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ وہی نبی ہیں کہ جن کی کتب سابقہ میں خبر دی گئی ہے، اور آپ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جامع ترمذی میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار ابو طالب مشائخ قریش کے ساتھ شام کی طرف گئے۔ شام میں جس جگہ اترے وہاں ایک راہب رہتا تھا۔ اس سے پہلے بھی بارہا اس راہب پر گزر ہوتا تھا مگر وہ کبھی ملطف نہ ہوتا تھا۔ اس مرتبہ قریش کا کاروان تجارت جب وہاں جا کر اترا تو راہب خلاف معمول اپنی صومعہ سے نکل کر ان میں آیا اور متجسسانہ نظروں سے ایک ایک کو دیکھنے لگا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ لیا اور یہ کہا، یہی ہے سردار جہانوں کا، یہی ہے رسول پروردگار عالم کا، جس کو اللہ کے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ سرداران قریش نے اس راہب سے کہا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ راہب نے کہا، جس وقت آپ سب گھاٹی سے نکلے تو کوئی شجر اور حجر ایسا باقی نہ رہا جس نے سجدہ نہ کیا ہو، اور شجر اور حجر نبی ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ اس اور علاوہ ازیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر نبوت سے ہی پہچانتا ہوں، جو سیب کے مشابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ کے نیچے واقع ہے۔ راہب یہ کہہ کر واپس ہو گیا اور فقط ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تمام قافلے کے لیے کھانا تیار کرایا گیا۔ کھانے کے لیے سب حاضر ہوئے تو آپ موجود نہ تھے۔ راہب نے دریافت کیا کہ آپ کہاں ہیں؟ معلوم ہوا کہ اونٹ چرانے گئے ہوئے ہیں۔ آدمی بھیج کر آپ کو بلایا۔ جس وقت آپ تشریف لائے تو ایک ابر آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ لوگ آپ سے پہلے درخت کے سایہ میں جگہ لے چکے ہیں، اب کوئی جگہ سایہ باقی نہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جانب کو بیٹھ گئے۔ بیٹھتے ہی درخت کا سایہ آپ کی طرف جھک گیا۔ راہب نے کہا، درخت کا سایہ کو دیکھو کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہے، اور کھڑے ہو کر لوگوں کو قسمیں دینے لگا اور یہ کہا کہ آپ لوگ ان کو روم کی طرف نہ لے جائیں، رومی اگر ان کو دیکھ لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور علامات سے آپ کو پہچان کر قتل کر ڈالیں گے۔ اثناء کلام میں اچانک اور یکایک جو راہب کی نظر پڑی تو دیکھا کہ روم کے 7 آدمی تلاش میں اسی طرف آ رہے ہیں۔ راہب نے پوچھا، تم کس لیے نکلے ہو؟ رومی نے کہا، ہم اس نبی کی تلاش میں نکلے ہیں جس کی توریت اور انجیل میں بشارت مذکور ہے کہ وہ اس مہینے میں سفر کے لیے نکلنے والا ہے۔ ہر طرف اپنے آدمی بھیجے ہیں۔ راہب نے کہا، اچھا یہ تو بتاؤ، جس شے کا خداوند ذوالجلال نے ارادہ فرما لیا ہو، کیا اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ رومیوں نے کہا، نہیں۔ جس کے بعد رومیوں نے بحیرہ راہب سے عہد کیا کہ ہم اب اس نبی کے پیچھے نہیں جائیں گے۔
اور یہ 7 رومی وہیں بحیرہ راہب کے پاس رک گئے۔ چونکہ جس مقصد کے لیے نکلے تھے وہ خیال ہی بدل گیا، اس لیے اب واپسی کو خلاف مصلحت سمجھ کر بحیرہ راہب کے پاس ٹھہر گئے۔ راہب نے پھر قریش کے قافلہ کو قسم دے کر یہ دریافت کیا کہ تم میں سے اس کا ولی کون ہے؟ اور لوگوں نے ابو طالب کی طرف اشارہ کیا۔ راہب نے ابو طالب سے کہا آپ ان کو ضرور واپس بھیج دیں۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوبکر اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مکہ واپس بھیج دیا۔ راہب نے ناشتہ کے لیے راستے میں روٹی اور زیتون کا تیل بھی دیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ حاکم فرماتے ہیں کہ یہ روایت بخاری اور مسلم کی شرط پر ہے۔ بہقی کی ایک روایت میں ہے کہ بحیرہ نے اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشت مبارک کو دیکھا تو دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی اور مہر نبوت کو اس صفت پر پایا جو اس کے علم میں تھی۔ امام بہقی فرماتے ہیں کہ یہ قصہ اہل مغازی کے نزدیک مشہور ہے۔ شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قصہ کے متعدد شواہد ہیں جو اس کی صحت کا حکم کرتے ہیں۔ واللہ اعلم وما علینا الا البلاغ۔ اگر سامعین کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ نئی آنے والی قسطیں بھی آپ تک پہنچ سکیں، اور اس کے ساتھ ہی ایک اچھا سا کمنٹ بھی کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔